کے خلیل کا بیٹا تھا، جب اس نے ایڑیوں کو رگڑ دیا تو آب زمزم نکل گیا۔ تو کربلا کے اندر ڈر تھا اس بات کا، خدشہ تھا اس بات کا، خوف تھا اس بات کا کہ وہاں مکے کی دھرتی پر ابراہیم 3 دن کا بھوکا رکھا گیا، 3 دن کا پیاسا رکھا گیا۔ یزیدیوں نے بھوکا نہیں رکھا تھا، میں ایک جملہ دے رہا ہوں، یزیدیوں نے نہیں رکھا تھا، بلکہ پیاس تو حضرت امام حسین کو پسند تھی، اس لیے پیاسے رہ گئے۔ یزیدیوں کی کیا اوقات تھی کہ امام حسین کو پیاسا رکھ پاتے؟ کیا اوقات تھی ان کی کہ حضرت امام حسین، حضرت عباس، حضرت اکبر، ان سب کو وہ پیاسا رکھ پاتے؟ یہ تو ان کی محبت تھی، ان کا عشق تھا کہ ہمیں پیاسا ہی شہید ہونا ہے، پیاسا ہی شہید ہونا ہے، ورنہ یار حضرت اصغر، آپ پورے کسی بھی عالم سے پوچھئے گا، کسی بھی عالم سے، جب سے لڑائی شروع ہوئی یا جب سے پانی بند کیا گیا، اس وقت سے لے کر کے امام حسین کے شہید ہونے کا معاملہ سب نے سنا، اور جب سے پانی بند کر دیا گیا اور جب تک علی اصغر شہید نہیں ہو گئے، حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا تھا۔ پانی بند ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، پیاس سب کو لگی تھی، سب پیاس سے نڈھال تھے، لیکن حضرت علی اصغر کبھی شہربانوں کی گود میں ہیں، کبھی ام رباب کی گود میں ہیں، کبھی حضرت سکینہ کی گود میں ہیں، کبھی حضرت زینب کی گود میں ہیں، کبھی امام حسین کی گود میں ہیں، کبھی حضرت علی اکبر کی گود میں ہیں، لیکن حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا۔ میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی سماعت کو میرے قریب کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا تھا، اس لیے کہ سب کو اس بات کا ڈر تھا، اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ بھی ایک بچہ ہے اور کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے نبی کا نواسا ہے، نبیوں کے نبی کا بیٹا ہے، وہ ہے حضرت علی اصغر، اور اس کو زمین پر نہیں لٹایا جائے گا۔ یہ ایک بچہ ہے، اور ایک بچہ وہ تھا جو حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تھا۔ اپنے ذہن کو قریب کیجئے گا، ابھی مہینہ وہ گزرا ہے ذو الحج کا، جسے قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایک بیٹا وہ تھا جو جا کر کے مکہ کی دھرتی پر لٹایا گیا، اور وہاں بھی پانی کی کمی ہوئی، پانی نہیں مل رہا تھا، تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھی، صفا اور مروہ کی دوڑ لگا رہی تھی، ادھر ادھر سے سعی کر رہی تھی، ڈھونڈنے کے لیے، پانی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ آپ ادھر سے ادھر پھر رہی ہے پانی کی تلاش میں، تو ایک بچہ وہاں زمین پر لیٹا تھا۔ جب اسے زمین پر لٹایا گیا، زیادہ دیر تک نہیں لیٹا، بلکہ اپنے پیروں کو رگڑنا شروع کر دیا، اپنی ایڑیوں کو رگڑنا شروع کر دیا۔ جب ایڑیوں کو رگڑا ہے تو آب زمزم نکلا ہے، تو وہ صرف ابراہیم کا بیٹا تھا، صرف ابراہیم کا، اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا۔ جب اس نے ایڑیوں کو رگڑ دیا تو آب زمزم نکل گیا۔ تو کربلا کے اندر ڈر تھا اس بات کا، خدشہ تھا اس بات کا، خوف تھا اس بات کا کہ وہاں مکے کی دھرتی پر ابراہیم کے بیٹے نے جب ایڑی رگڑی تو آب زمزم نکل آیا، کہیں اصغر کو زمین پر لٹایا گیا اور اس نے ایڑی کو رگڑ دیا تو آب زمزم نہیں بلکہ آب کوثر کو وہاں پیدا فرما دیا جائے گا۔ اگر کہیں اس نے اپنے ایڑی کو رگڑ دیا، اپنے پیروں کو رگڑ دیا، تو وہاں تو آب زمزم نکلا تھا، یہاں آب کوثر نکال دیا جاتا، آب کوثر نکال دیا جاتا۔ یار لوگ کس زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ حسین مجبور تھے، کس منہ سے کہہ دیتے ہیں حسین لاچار تھے۔ میرا حسین کل بھی مختار تھا، آج بھی مختار ہے، قیامت تک مختار رہے گا۔ کبھی محتاج نہیں تھے، وہ کبھی محتاج نہیں تھے۔ جو کہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا، اور کیا کیسے محتاج تھے، ان کی کرامت کربلا میں بھی ظاہر ہوئی، امام حسین کی کرامت کربلا میں بھی ظاہر ہوئی۔ وہ اس طریقے سے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے اپنے کنبے کے چاروں طرف سے آگ جلوا دی تھی، گڈھا کھدوا کر کے اس میں آگ جلوا دی تھی، اور بیچ سے راستہ چھوڑ دیا تھا آنے جانے کے لیے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ محتاج تھے، لاچار تھے، بے بس تھے، ان کے لیے شہاب الدین قادری کا منہ توڑ جواب ہے، سن، حسین مجبور نہیں تھے، مختار تھے، آگ جلوا دی۔ ایک خبیث آیا یزیدیوں کا،
آ کر کے اس نے کہا تھا اے حسین ابن علی تو نے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں آگ تیار کر لی ہے، جہنم کی آگ سے جلنے سے پہلے دنیا ہی میں آگ تیار کر لی جلنے کے لیے۔ آ کر کے تانا دینے لگا، تانا زنی کرنے لگا، تانا کشی کرنے لگا، طنز و تنویر کرنے لگا۔ جب اتنے الفاظ اس نے استعمال کیے، میرے اور آپ کے امام نے، امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا اور کہا تھا اے میرے مولا اسے ایسے نہ مارنا، بلکہ اگر اسے مارنا تو آگ ہی میں مارنا، آگ ہی میں اس کا انتقال ہو، آگ ہی سے اس کی موت ہو، آگ ہی میں جل کر یہ خاک ہو، آگ ہی میں جل کر نست و نابود ہو۔ یہ دعا میرے اور آپ کے امام نے کیا تھا۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کا گھوڑا کودتا، اس کا گھوڑا اچھلا کودا اور اس کا پیر زین میں پھنس گیا، زین میں پیر پھنسا ہے، گھوڑے نے دوڑ لگائی ہے اور اسی گڈھے کے کنارے پہنچا اور لے جا کر کے اسے گڈھے میں پھینک دیا۔ پوری دنیا نے اس بات کو سنا اور پورے اس میدان کربلا والوں نے دیکھا، پورے یزیدیوں نے دیکھا، اس کی موت کسی اور چیز سے نہیں ہوئی بلکہ اسی آگ کے اندر چل کر کے وہ خاک ہو گیا، اسی آگ کے اندر۔ تو کس منہ سے کہتے ہو کہ حسین مجبور تھے؟ کس منہ سے کہتے حسین لاچار تھے؟ حسین میرا کبھی مجبور نہیں تھا، میرا حسین ہمیشہ مختار تھا، ہمیشہ مختار۔